السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ تو اس وقت کا جو باطل ہے نا، اس وقت جو کفر ہے، وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا، ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا، ہماری نسل لینا چاہتا ہے، ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے، کہ ان کی تو برباد ہوئی پڑی، ان کی بھی برباد کرو۔ ان کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبویا، اب وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم سے خطرناک حملہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ گانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ بک گئے۔ اب یہ بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے، جہاں مرضی جا کے بیچ دو، کہ جن کے قدموں میں ثبات نہیں اور جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک جھونکے سے اڑ جائیں گے ہوا میں۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ دیکھو نا، سارا باطل محنت کر رہا ہے کہ ان کی نسل کو خراب کر دو، ان کی نسل کو خراب۔ پوری سکیم ہے۔ ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ، بحری جہاز، 4 گھنٹے کا سفر تھا، تو ہم کو 50 کے قریب ہم آدمی تھے۔ ہماری جماعت تو صرف 4 کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، تو ہم کوئی 50 آدمی تھے۔ تو ہم نے وہاں اذان دی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا۔ نماز اتنا طاقتور عمل ہے۔ 1978 میں ایک آیا تھا پادری، عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا۔ وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر۔ اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا۔ جب وہ ریمنڈ میں آیا تھا تو وہ کم از کم 75 برس سے اوپر تھا، 75-80 کے درمیان تھا، لمبا۔ تو اس نے بتایا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا۔ یقین تھا قرآن حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک یہ جماعت مل گئی، ان کو دیکھ کے کچھ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنی گرجے میں ٹھہرایا، خود بھی مسلمان ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا یہ جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ جہاں ہوں۔ اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں۔ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہیں۔ 75 برس جو پادری رہا ہو، یہ اس کا نچوڑ بتا۔ پھر دعا کرتا تھا، یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت ہے۔ سو چلے کے لیے گیا ہوا تھا تیونس، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن۔ تو ایک فضا بنی، تو انہوں نے فوراً ٹی وی کھول دیے، اور اسلام کی جو تضحیق شروع ہوئی، لندن اس کے وہ جو ڈوور تھی بندرگاہ، وہاں پہنچنے تک مسلسل وہ نے پروگرام چلایا، صرف اسلام کی تضحیق اور مذاق۔ تو وہ تو بیدار ہیں، وہ تو سوئے نہیں۔ انہیں ہمارے گھروں میں ہماری نسل کو اپنا بنا لیا۔ ہمارے گھروں میں احسان عظیم اور مسلمانوں پر کہ پھر ان کو مسجد والا بناتا۔ جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مطلب آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، کہ محسوس کریں کہ ہماری نسل طرف جا رہی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ کر دیتا ہے۔ تو انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود، عمل میں نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں۔ جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کون اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟
قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، پر ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہے، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے۔ ساری فضاؤں میں وہ سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری کسی چیز کا نام، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام۔ تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے۔ جس رخ پر یہ چل رہے ہیں ان کو ہلاکت کی طرف لے جائیں، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا۔